پنکی نہیں پچھلے دنوں ایک پکڑی گئی اور پرسوں عدالت نے اس کو کیا عدالت نے غلط کیا؟ نہیں، عدالت نے بالکل ٹھیک اس کو باعزت بری کیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی چیز ایسی موجود تھی ہی نہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیوس پیدا کیا جاتا ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ قوم کے ساتھ لکی رانی سرکس والا کام لگا ہوا ہے۔ بیرسٹر گور ایک نفیس شریف آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، وہ سسٹین کر رہا ہے۔ تو 6.4 ارب تو مذاق ہے، یا تو لوگ 100 200 300 ارب نکال کے لے کے جا کے تہذیب جاہل، انہوں نے کے پی جیسے وزادار صوبے کو، نوجوانوں کو انہوں نے لفنگا بنا کے رکھ دیا ہے۔ قباست کے ٹولے نے ان تمام کو لیونگان بنا کے رکھ دیا، لیونوں کی طرح زومبیز پھر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں چیک پوسٹیں بند کر دوں۔ بنگلہ دیش کی اور بھارت کا جو ایک لو افیئر تھا وہ جعلی تھا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطم۔ پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کریں گے خرم حمید روکھڑی صاحب۔ بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا۔ روکھڑی صاحب، یہ صوبے بنانا بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہ بہت سارے مسائل کا حل ہیں، گورننس بھی اس سے بہتر ہو جائے گی، باقی سب بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو اس کی حامی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، پھر دیگر اور جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک تو یہ معاملہ نہ پارلیمنٹ میں آیا ہے نہ وفاق میں آیا ہے۔ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جس سے عام پبلک کو فائدہ ہے وہ اس ملک میں کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور 2/3 نہیں ہونے دینا۔ کسی بھی چیز جس میں ذاتی فائدہ ہے، اگر عریج کو ذات میں فائدہ دینا ہے، یعنی بڑی پارٹیز کے بڑے یا جو بھی اس ملک کے جو بھی بڑے ہیں، اگر ان کی ذات کو کہیں فائدہ دینا ہے پھر قانون بھی بن جائے گا، تمام پارٹیز اکٹھی بھی ہو جائیں گی اور مل بیٹھ کے اس قانون کو پاس بھی کر دیں گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جہاں پر بھی پبلک آف پاکستان عامت الناس کو فائدہ ہے وہاں پر قانون بنانا مشکل ہو جائے گا، ایک کہے گا میں بننے نہیں دیتا ہوں۔ وہاں پر ایسے صحافی آ جائیں گے دوست ہمارے جو ایسی اشکالات پیدا کریں گے اور اس چیز کو کنٹروورشل کر دیا جائے گا اور وہ چیز نہیں ہوگی۔ اب یہ جو صوبے بنانے کا ڈرامہ، سوری ٹو یوز اے ورڈ، ڈرامہ جو چل رہا ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پنکی نہیں پچھلے دنوں ایک پکڑی گئی، ہاں میں اس پہ بھی آج بات کروں گی، وہ جو ایک نارکوٹکس میں پنکی پکڑی گئی اور اس کو ایک میڈیا ٹرائل ہوا اور پوری 5 7 10 دن قوم کو انہوں نے پنکی ہو گیا اور پرسوں عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ کیا عدالت نے غلط کیا؟ نہیں، عدالت نے بالکل ٹھیک اس کو باعزت بری کیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی چیز ایسی موجود تھی ہی نہیں۔ تو یہ صوبے بنانا اس وقت جو ہے نا آپ کا، مجھے وہ پنکی اور صوبے بنانے کے کیس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ آگے چلو۔ تو کیوں روکھڑی صاحب آپ کو فرق کیوں نظر نہیں آ رہا، جبکہ بارہا یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس ملک کا واحد حل، اور ظاہر ہے کہ جب 4 کروڑ عوام تھی تب بھی 4 صوبے تھے، اب 25 کروڑ عوام ہیں تو تب بھی 4 صوبے ہیں، یہ نظام کیسے گورنیبل ہوگا پھر؟ 25 کروڑ عوام کو ٹریٹ کیا جاتا ہے رعایا کے طور پہ، پبلک آف پاکستان یا عامت الناس یا عوام کے طور پہ ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اشرافیہ۔ یہ ملک واقعی بدترین اشرافیہ کا ایک سسٹم بن چکا ہے ہمارا۔ وہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں آگے آنے کے چانسز بھی اسی کے ہیں مختلف مقامات پر جو سسٹم کا حصہ بنتے ہیں۔ اب اس سسٹم کو توڑنے کے لیے 2 سٹیٹمنٹس بہت اہم آئی تھیں۔ ایک میاں شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان نے سٹیٹمنٹ دی تھی آغاز میں کہ اس سسٹم کو ڈیپ سرجری کی ضرورت ہے جی، اور دوسری سٹیٹمنٹ تھی فرام فیلڈ مارشل آف پاکستان، وہ تھی کہ اس ملک کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے جی۔ یہ 2 سٹیٹمنٹس اہم ترین سٹیٹمنٹس تھیں جو واقعی اس ملک کے مسائل کے مطابق دی گئی تھیں، لیکن پریکٹیکلی کیا اس سمت میں کوئی کام ہوا ہے؟ ہم اکثر یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ کے بجائے ایک لوز اسٹیٹ ہے۔ ڈیپ سرجری کو چھوڑیں، آپ نے تو اس کی وہ ہلکی سرجری چھوڑیں، آپ نے تو اس کے زخموں پہ پانی مل کے اس کو صاف بھی نہیں کیا۔
تو پنکی کا کیس جو نارکوٹکس کا پنکی تھی، پنکی اور یہ صوبے ایک ہیں، یہ ڈرامہ آئی ڈونٹ نو یہ کہاں جا کے ختم ہوگا. ضرورت واقعی ہے لیکن آئی ڈونٹ نو یہ پنکی اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا؟ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیوس پیدا کیا جاتا ہے اور اس کیوس کو پرولونگ کیا جاتا ہے. بتا رہا ہوں نا کہ پنکی آئی اور 15-20 دن 25 دن پنکی ہو گیا. ایک اور محترمہ آئی اور اس کے اوپر آیا کہ اتنے ارب روپے اس نے یہاں سے باہر نکالے ہیں، وہ کچھ چیز چلی. یہ ڈرامہ ہے، یہ قوم کے ساتھ لکی رانی سرکس والا کام لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا. اس لیے کیا میں اعتبار کر جاؤں کہ آپ کچھ کر جائیں گے اس سسٹم کے اندر؟ یہ پولیٹیکل پارٹی ساری کیا اس چیز کو آنے دے گی؟ مجھے نہیں لگتا. دے آر سو پاورفل. آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ میز پر بھی نہیں آئے گا؟ کیونکہ میں سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا واضح کہا ہے پنکی کیس کو رکھی اور صوبوں کو. میں اس وقت پنکی اور صوبے کو میں برابر دیکھ رہا ہوں. ایک ضرورت ہے نا آپ کی، آپ اس کو اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے گا اور اتنی پاورفل ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بننے دیں گے بس. اچھا، جو جماعتیں اس کے حق میں ہیں، جیسے ایم کیو ایم نے کل باقاعدہ طور کے اوپر کہا کہ صوبے بننے چاہیے اور اس ملک کی ضرورت ہے صوبے بننا، اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے باقی اور معاملات پر اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلافات پر سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سین وائسز یا سین مائنڈز مل کر کوئی حل دے سکتے ہیں اسٹرکچر کو؟ ہمارے نا علاقوں میں ایک رواج آیا شادی لڑکے کی لیٹ کرنے کا. تو کئی 40 سال میں جا کے شادیاں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے کلچر میں لڑکے کا خرچہ زیادہ تھا، لڑکی کا خرچہ کم تھا، بلکہ لڑکی کا نہ ہونے کا تھا. یہ پنجاب کی طرف لڑکیوں کو بیچاریوں کے لیے زندگی عذاب ہے. ہمارے پاس تو لڑکی کی شادی فری ہوتی تھی، تو وہ خرچہ ہوتا تھا. تو ابا کہتا تھا اگلے سال. تو یقین کریں ہم 40 سال میں لوگوں کی 45 سال میں شادیاں ہوتی دیکھی ہیں. یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہی کہ بننے چاہیے. ہم بھی کہہ رہے ہیں بننے چاہیے، لیکن مجھے یہ اپنے علاقے کا وہی مرد نظر آ رہا ہے جس کی شادی 18 سال سے جو خواب دیکھ رہا ہے اور جو 45 سال کا ہو چکا ہے ہوتی ہے. اور بننے چاہیے، شادی ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو رہی. بس یہ صوبے بننے چاہیے، نہیں بن رہے بس. لیکن بن جائیں گے ویسے مجھے لگتا ہے روکھڑی صاحب. مجھے I tell you عریج، مجھے نا جو سب سے عجیب 2 چیزیں میری زندگی میں اس وقت تبدیل ہوئی ہیں. میں پریکٹیکلی پالیٹیشین ہوں، آن گراؤنڈ لوکل لیول سے سٹارٹ کر کے میں نے ایک اوپر لیول تک پالیٹکس میں میں نے اچیو کیا، پالیٹکس کیا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں ایک آنیسٹ آدمی ہوں. میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مجھے کام کرنا آتا ہے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مجھے اس سسٹم کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے، میں 2 ریزلٹس پہ پہنچا ہوں. میں آپٹیمسٹک رہا ہوں ہمیشہ کہ کچھ بہتر ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، کچھ بہتر ہو جائے گا. ایک تو آئی ایم نو مور آپٹیمسٹک. اچھا ٹھیک ہے، ایک تو میں آئی ایم نو مور آپٹیمسٹک. دوسرا کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے یار یہ چیز ہم ایسے چینج کر سکتے ہیں، ہم ایسے کریں گے، ہمیں مت کر کے. وہ کہتے تھے یہ پاکستان ایسا ہی رہے گا. کچھ لوگ تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان ایسا ہی رہے گا. لٹرلی اب میں آ کے کئی دفعہ فیل کرتا ہوں کہ وہ غلط نہیں کہتے تھے. یہ سسٹم ایسا ہی رہے گا. یہ جو سسٹم میں ہم چل رہے ہیں نا، آپ کہہ رہی ہیں ہو جائے گا، کر جائیں گے. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ کام کر جاتے ہیں. اور کام کرنے کے کیا راستے موجود نہیں؟ واللہ کام بڑی آسانی سے ایزیلی پراپر مینج کر کے ایک سسٹم بنا کے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے بھائی. ٹھیک. اچھا روکھڑی صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کروں گی. تباہی انہوں نے کیا. میری اس پارٹی کے اندر زندگی گزری ہے. جو لوگوں نے امیدیں رکھی، جو لوگوں نے رکھا کہ یہ آئیں گے اور یہ کریں گے، جو اس پرانے سسٹم سے تنگ آ چکے تھے، all people joined them. اس پارٹی نے ان ساروں کو ٹوکرے میں بند کر کے آگ لگا دیا. اب وہ لوگ جو امید پہ تھے، وہ نوجوان جو کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ جس ملک کے اندر بہتری چاہتے تھے، وہ تمام کے تمام ڈکلیئرڈ بیڈ پیپل ہو گئے بیکاز آف واٹ دس پارٹی ہیز ڈن. اور ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ جو پروگریسو لوگ تھے سارے، وہ سارے لیفٹ پہ چلے گئے. تو روکھڑی صاحب پھر اتنے عرصے میں ہم کہاں پہنچے؟ کیونکہ ابھی بھی پھر خبریں یہ آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس صوبوں والے معاملے کے بعد پولیٹیکل سپیس کوئی عمران خان کے لیے بن جائے، کوئی خفیہ ملاقات ہو رہی ہوگی اڈیالہ. تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. وہ جو اندر پڑا ہوا ہے نا،
اب میں بھی کل بیرسٹر گور خان کی والدہ کی گیا تعزیت کے تعزیت جی میں اکثر آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ کیا راستہ نکل نہیں سکتا؟ راستے نکل آیا کرتے ہیں. بیرسٹر گور جیسے بندے موجود ہیں, ہم نے کل بھی یہ ڈسکشن ہوئی, راستے نکل آیا کرتے ہیں, بہتری کی طرف بندہ آ سکتا ہے. لیکن یہ پارٹی جس کیوس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, اور پھر جو آگے پھر تھریٹ ہے سپٹمبر کے اندر کال کا, اور جو سٹیٹمنٹس یہ دے رہی ہے, کون سا راستہ, یہ کیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں؟ میرا تو ایک راستے بھی بند ہو جائیں گے. میرا تو ایک پوائنٹ آف ویو پہلے ڈیولپ ہوا تھا کہ یار یہ راستے مسدود کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ان کے لیے راستہ آسانی کا کھولے گا بھی صحیح, تو یہ پیٹرول لگا کے اس کو آگ لگا کے اس کو سیسے کے ساتھ بند کر دیں گے کہ ہمارے لیے راستہ نہ کھولے. روکھڑی صاحب, آپ نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کی, ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے آپ گئے ہوں گے, کوئی سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہوگی ظاہر ہے. کیا آپ کو لگا, محسوس ہوا کہ پی ٹی آئی اس وقت کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں, میں نے بیرسٹر گوہر خان جیسے لوگ, ہم نے تھوڑی سی بات ہوئی, والدہ کی تھی زیادہ, بیرسٹر گوہر خان جیسے لوگ اس اپنی پارٹی کو پروگریسو ہو کے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن الزامات بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی لگے ہیں بہت سارے. الزامات پھر دوسری طرف جاؤ تو پی ٹی آئی نہیں لگائے ہیں, وہ پی ٹی آئی لگاتی ہے نا. اب اس پارٹی کا کلچر ڈیولپ ایسا ہو گیا کہ جو ان کی, ہم نے بہتری چاہی تھی نا پارٹی کی, ہم نے بہتری چاہی تھی, ہم نے چاہتا کولیجن نہ ہو, ہم نے چاہتا کہ یہ پارٹی بچے. تو کیا کیا اس پارٹی نے ہمارے ساتھ؟ بیرسٹر گور ایک نفیس شریف آدمی ہے, مضبوط آدمی ہے, وہ سسٹین کر رہا ہے. لیکن کیا بیرسٹر گور کے ہاتھ میں ہے کچھ؟ نہیں. آج یہ دے دیں, آج وہ جو اندر ہے یہ بیٹھ کے بیرسٹر گور جیسے 4 آدمیوں کو آج یہ دے دے کہ میں جو تم فیصلہ کرو گے میں وہ فیصلہ مانوں گا, یقین کریں ان کے لیے 10 دن میں راستہ نکل آئے گا. لیکن ظاہر ہے کہ باقی ریزسٹنس. اچھا, یہ 6.4 ارب والا جو معاملہ ہے جو سہیل آفریدی نے وفاق کا واپس کرنا ہے, وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. 6 ارب کیا چیز ہے؟ ایک مد میں بہت زیادہ کرپشن. ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال میں جو میں نے دیکھی ہے. جی, 10 ارب کھا گیا فلانا, 50 ارب کھا گیا فلانا, 100 ارب اس ملک سے لے گیا فلانا. وہ آدمی, وہ ایسے بندے ہیں اس پچھلی پارٹی کے اندر بھی موجود ہے, بہت بڑی دنیا ہے. وہ ایک کرکٹ کھیل رہا ہے انگلینڈ کے اندر, اور اس کے ولاز ہیں. اسد کیسر صاحب موجود اسپیکر صاحب تھے, عزت مآب اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی, چھوٹا سا اسکول تھا, عام سی گاڑی تھی. کیا کہتی ہیں آپ باتیں؟ پھر اگلی کہانیاں کھولوں تو پھر آپ نے کہنا ہے آئندہ تو بات, ایک لمبی فہرست ہے ظاہر ہے. پوڈ کاسٹ میرا بند کر دو. نہیں, ادھر تو 6.4 ارب تو مذاق ہے. یہاں تو لوگ 100 200 300 ارب نکال کے لے کے جا کے اپنی عیاشیوں کے لیے بھاگ جاتے ہیں باہر. ایک ایکسین جو ہے نا, ایکسین عام سے 18-19 گریڈ کا آفیسر ہوگا, 18 کو ہوگا. ایسے ایکسینز ہیں جن کی پراپرٹی 6-10 ارب ہے. 6.6 ارب وہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا. وہ جب جائے گا, اور جو اس کا چیف سیکرٹری اس کی سروس کر رہا ہے, وہ جب جائے گا 2 سال بعد یہاں سے, وہ کوئی 700-800 ارب 900,000 ارب کی سامی ہوگا. تم 6.4 ارب کو محترمہ بات آپ کر رہے ہیں. چھوڑیں آگے چلیں. انہی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی میں آپ کو ایک اور کارنامہ بتاتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ وہ اب اپنی کیمپین سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور پہنچنے سے پہلے فوج کی جتنی بھی چیک پوسٹ ہیں میں ان کو بند کروا دوں گا. روکھڑی صاحب, یہ تہذیب جاہل, انہوں نے کے پی جیسے وزادار صوبے کو, نوجوانوں کو انہوں نے لفنگا بنا کے رکھ دیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ لیونے ہیں, اور یہ لیونے کہاں سے آ گئے ہیں؟ وزادار لوگ. کے پی کی خوبصورتی یہ تھی کہ نوجوان بچہ 18 سال 20 سال کا وزادار ہوتا تھا. اس خباثت کے ٹولے نے ان تمام کو لیونگان بنا کے رکھ دیا, لیونوں کی طرح. یعنی آپ کہیں گے زومبیز پھر رہے ہیں. یہ کہتا ہے میں چیک پوسٹیں بند کر دوں گا. میں اب یقین کیجئے کوئی ان کی زبان سے پکڑ کرنا کھینچنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی ان کے ساتھ, یعنی ان کو بلائیں نا ہمارے مد مقابل کسی, آپ میڈیا کے لوگ ہیں نا, بٹھائیں نا, آ کے بیٹھے بات کریں.
نہیں وہ آزاد پہ نہیں آتے روکھڑی کسی بھی جگہ پہ آئے کہتے ہیں ہم آزاد ڈیجیٹل میں کہتا ہوں کسی بھی جگہ پر آ کے بات کریں, کر کیا رہے ہو یار تم یہ صرف وہ بڑکیں اور ڈرامہ بازیاں اور پھر زہر پھیلانا ان نوجوانوں کے نظروں میں. دیکھا وہ بچہ نکلا بیچارہ کسی ماں باپ کا بچہ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ سادہ جیسا بچہ تھا, لیونا ہو گیا, اس نے کیا کیا اور خود قتل ہو گیا. یہ جو کہا نا اس نے, یہ بڑا شاطر لڑکا ہے یہ جو آفریدی ہے, سہیل آفریدی. اچھا یہ جو اب سیکیورٹی اس نے کہا میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا, یہ سب برباد مروا رہے ہیں. جی یہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی اگر بھینٹ چڑھیں گے تو معاملات کہاں جائیں گے؟ نہ یہ چھوڑ دو, یہ سارے کرتے ہیں, یہ ڈرامہ اس ملک کا قدیم ہے. نہیں لیکن ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا کہ میں فوج کی پوسٹیں ہی اڑا کے رکھوں گا. نہیں, اس سے زیادہ بکواسات یہ لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے آپ کو بھی نا پسند بکواس کرنے والے ہی ہیں اس ملک میں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی کمزور, خوش آمدی. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز جی, آپ کو مقامات پر نااہل پسند ہے, اس لیے ان کی بکواسات چلتی رہے گی. آگے چلیں. اچھا میں بھارت پہ تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ظاہر ہے کہ ایک تو جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس کے سیزن 2 کے حوالے سے مودی کے اوپر بہت پریشر ہے, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ایک ریزسٹنس شو کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ تب تک ہم بھارت کا وزٹ نہیں کریں گے یا بھارت کا دورہ ہم نہیں کریں گے جب تک شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کیا جائے گا بھارت کی سرکار کی طرف سے. اب یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے, اور وہ طارق صاحب کی تمام تر سچویشن یا ان کے ٹویٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ یہ جو بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ہے یہ خراب ہوگا آنے والے دنوں میں مزید؟ دیکھیں حسینہ واجد کو تو انہوں نے حوالے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کی اور بھارت کا جو ایک لو افیئر تھا وہ جعلی تھا, وہ ایک ٹائم تک چلتا رہا اور اب اٹ از نو مور دیئر ناؤ. بنگلہ دیش اور بھارت کے معاملات درست نہیں رہیں گے, لیکن کیا وہ ایسے ہو جائیں گے کہ تباہی کی طرف چلے جائیں؟ نہیں, یہ لین دین کر کے کوئی نہ کوئی سسٹم وہ اپنا چلاتے رہیں گے. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر جو چیز کمزور ہوئی ہے بھارت میں وہ ہے مودی اور اس کا سٹانس, وہ ہے مودی اور اس کا گینگ. تو جس وقت انڈیا کے اندر ریشنل لوگ آگے آ گئے, جیسے آپ نے کاکروچ جنتا پارٹی, یہ پڑھے لکھے لوگ یا اسٹیبل مائنڈ کے لوگ آ گئے, تو میرا خیال میں بنگلہ دیش کے اور بھارت کے تعلقات پھر ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا نیپال کے وزیر اعظم نے بھی بھارت جانے سے انکار کیا اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بھارت کا دورہ نہیں کرنا چاہیں گے, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے ایک ایکس آرمی آفیسر کو بھی وہاں پر بھیجا ہے بھارت کی طرف سے. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو اکھنڈ بھارت کی تصویر ہے اب یہ دنیا کے سامنے عیاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں اکھنڈ بھارت تو اس کی سوچ ہے نا ان کے, آج سے 10,000 سال پہلے کا ملک بنانے کی, تو وہ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں ان کی. نیپال ایک اہم ملک ہے اور نیپال کے اندر بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. بالکل انٹرسٹنگلی وہ بھی فارغ ہو رہی ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی. لیکن ہمیں نیپال سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نیپال کے پاس ایک ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا, ماؤنٹ ایوریسٹ, اور پوری دنیا میں اس ماؤنٹ ایوریسٹ کا بزنس ہے. ہمارے پاس ماؤنٹ ایوریسٹ کے ساتھ کی ساتھ 8 چوٹیاں, اور ہم ابھی تک پینے کا صاف پانی, الیکشنز میں کمپین چل رہی ہوتی کہ آپ کو ہم پینے کا صاف پانی دیں گے. آگے چلو. ایران اور امریکہ کے معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹینشنز میں اضافہ ہو رہا ہے, پھر امریکہ کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, پھر ود ان ایران جو 2 گروپس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے الگ سٹیٹمنٹ, پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک الگ سٹانس. یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاسداران انقلاب یہ انشور کریں گے کہ امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول مکمل سنبھال لے. اچھا ٹھیک ہے. پاسداران انقلاب کل کی کچھ چیز چل رہی ہے, ایران میں معاملات بڑے گڑبڑ ہو جائیں گے. کل پرسوں کی کچھ چیز چل رہی ہے, اس کی اتھینٹسٹی آئی ڈونٹ نو, کہ ایران میں پیٹرول پمپس کے آگے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں کہ ان کو پیٹرول نہیں مل رہا ایران میں. سوچو, میں کہتا ہوں نا ہمارے ملک میں اتنے ہمارے پاس وسائل اور ذخائر ہیں, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم اسمال میڈیم انڈسٹری میں پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہم جی پھر رہے ہیں, بچے ہمارے دبئی کی نوکریوں میں ہیں, کوئی ادھر کی نوکریوں میں, باہر کی نوکریوں میں انٹرسٹڈ, اور ہمارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے. ایران نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایران کے پاس جو بہت سارے کارڈز تھے وہ اوور پلے کر رہے ایران؟ نہیں, ایران کا پاسداران انقلاب ایران کو انشور کریں گے کہ ایران ڈیزروز بیٹر.
تو پھر ویسے روکڑی صاحب ایران کے اندر معاملات خراب نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 گروپس ہیں اور پھر اگر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہوئے پڑے ہیں اریج، اگلے 6 مہینے کے بعد چیز اور ہو جائے گی. یہ جو گرپ ہوتی ہے نا، جو جبر کی گرپ ہوتی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، انسانی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جبر کی گرپ جو ہے نا، جہاں پہ جبر کر دیا جائے وہ ایک عرصے کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جبر کسی کو پسند نہیں. اس وقت ایران جبر کی گرپ سے آزاد ہو رہا ہے. آج نہیں، 6 مہینے بعد، سال بعد ایران ول بی ڈفرنٹ. ٹھیک، بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.